अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प खौफनाक और पुरस्रार कहानियों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तवील अरसे पहले की बात है, जब पाकिस्तान बनने वाला था। हिंदुओं और मुसलमानों में पाकिस्तान बनने पर बेशुमार झड़पें होती रहती थी। फिर आखिरकार मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान जैसा मुल्क वजूद में आ गया। पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान चले गए और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ गए। मगर रास्ते में मुसलमानों को जानो माल और इज्जत की कुर्बानियां देनी पड़ी। जो मुसलमान कामयाब सफ़र करके पाकिस्तान पहुंचे, उन्हीं में शावेज भी शामिल था। यहाँ आने वाले मुसलमान को सरकार ने हिंदुओं के घर दे दिए। शावेज भी उन्हीं मुसलमानों में से एक था। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसे भी सरकार ने एक बहुत बड़ा मकान दिया। उस मकान में एक छोटा सा मंदिर भी था जो यकीनन पूजा पाठ के लिए था, और हिंदुओं ने उस मंदिर को बड़ी मेहनत से बनवाया होगा। शावेज अकेला रहता था। रास्ते में उसके घर वालों को कत्ल कर दिया गया था और उसकी बहन को अगवा कर लिया गया था, और बाद में बहन की लाश किसी जंगल में उल्टी लटकी हुई मिली थी। शावेज ने उस घर में आने के बाद मंदिर गिरा दिया और फिर नए सिरे से घर तामीर करवा लिया। घर मुकम्मल होने में कुछ अरसा लगा, मगर बहरहाल तामीर हो गया। शावेज अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। उस घर में उसकी वो पहली ही रात थी कि उसे पहले ही रात खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे सैकड़ों बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। आवाज़ें आधी रात तक आती रहीं। जब शावेज बहुत परेशान हो गया तो वो वुज़ू करके उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पाक का पढ़ना था कि आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर शावेज ने सुख का सांस लिया और कुरान पाक की तिलावत करके वो सो गया। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा शावेज ने खोला तो सामने खूबरू तीखे नकुश वाली औरत खड़ी थी। उसने शौख रंग की साड़ी पहन रखी थी और साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई वाला काम हुआ था। वो औरत हुलिये से कम उम्र की लग रही थी, मगर वो अच्छी खासी उम्र की थी, तकरीबन 35 से ऊपर की होगी। जी, आप कौन? शावेज ने अबरू उचकाकर पूछा। मैं रेखा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम फसादात में मेरे घर वाले लुकमा अजल बन गए। मैं अकेली रह गई हूँ। हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से मैं हिंदुस्तान जा भी नहीं सकती। बराए मेहरबानी मुझे पनाह दें। मैं आपकी मुलाजमा बनकर रहूंगी। बस बाबूजी, आप 2 वक्त की रोटी दे देना। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शावेज कुछ देर तक सोचता रहा कि उसे घर के कामों के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी, और रेखा हिंदू होने के बावजूद साफ उर्दू बोल रही थी। शावेज को उस पर तरस आ गया और फिर एक तरफ होकर उसे घर में दाखिल होने का रास्ता दिया। रेखा आगे बढ़ी और घर में दाखिल हो गई। उसे घर में दाखिल होने से पहले शावेज ने कुछ भी ना सोचा कि कौन है, कहाँ से है और कहाँ से आई है और क्या करती रही है। शावेज को अगले कुछ दिनों में काम भी मिल गया। वो पढ़ा लिखा था, काम मिलना उन दिनों आसान था। शावेज ने रेखा से घर के काम काज कराने शुरू कर दिए और रेखा उसके सारे काम करती रहती। जब कभी शावेज छुट्टी के दिन कुरान पाक पढ़ता और वो अगर किसी काम से रेखा को आवाज़ देता तो वह कई आवाज़ें देने के बाद भी नहीं आती थी। एक दिन शावेज ने उससे पूछ लिया, जब मैं तिलावत कर रहा हूँ तब तुम बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं आती, आखिर क्या वजह है? बाबू साहब, ये आपकी किताब है, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। हम हिंदू जाति हैं, मैं आइंदा कभी इस किताब के सामने नहीं आऊंगी। बेशक आप मुझे 100 आवाज़ें दें या एक। शावेज को बुरा तो लगा था, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने रेखा को अपने कमरे में भेज दिया था। दिन पर लगाकर गुजरते रहे थे। शावेज को मलाइका से मोहब्बत हो गई थी। मलाइका एक स्कूल में टीचर थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी। वो दोनों चौक पर टकराते हुए मिले थे और फिर दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। मलाइका को शावेज गुलिस्तान का शहजादा लगा और शावेज को वो परिस्तान की परी। जब किस्मत मिलाने पर आ जाए तो मोहब्बत का तीर चल ही जाता है, और मोहब्बत का तीर चल चुका था। मलाइका अपने बाप के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी। उसके बाकी सारे ख़ानदान को हिंदुओं ने जिंदा जला दिया था। मलाइका और उसका बाप वली मोहम्मद पिछले दरवाजे से जान बचाकर भाग निकले। रास्ते में मलाइका ने कमाल महारत से
हिंदुआना स्वांग भरा और जान बचाने की खातिर वली मोहम्मद ने भी हिंदू तिलक माथे पर लगा लिया था। वो दोनों दिल्ली से आ रहे थे, मगर हिंदुओं के रूप में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दोनों बाप बेटी हिंदुओं के स्वांग में कामयाब नाटक करके पाकिस्तान पहुंचे। वली मोहम्मद मलाइका की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे, और ऐसे में शावेज का प्रपोजल उसके लिए शानदार था। दोनों का निकाह सादगी से हुआ और यूं महीने के अंदर अंदर मलाइका शावेज बन गई। मलाइका शुरू शुरू में एक हिंदू औरत को घर में बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, मगर फिर शावेज ने उसे राजी कर लिया, क्योंकि मलाइका का ख्याल था कि नापाक वजूद को घर में रखने से नापाकी होती है। मगर शावेज रेखा को इंसानियत के नाते से रख रहा था। फिर घर के दीगर मामलात भी रेखा अच्छी तरीके से निभा रही थी। और फिर मलाइका ने सबसे पहले उसकी किचन से जान छुड़ा दी। वो किसी गैर मजहब औरत का बनाया हुआ खाना क्यों कर खाती, जबकि अब वो घर भी उसका ही था। वक्त पर लगाकर गुजरने लगा। रेखा दिन ब दिन खूबसूरत हो रही थी। रेखा ज्यादातर लान के पौधों के पास मिलती, या फिर वो कपड़े धो रही होती और ज्यादा से ज्यादा घर की सफाई सुथराई कर देती। रेखा घर में रहकर भी सबसे अलग हो गई, क्योंकि मलाइका उसे पसंद नहीं करती थी और ना कभी उसके कमरे में जाती थी। उन दिनों मलाइका उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए डिलीवरी तक मुसलमान मुलाजमा रख ली, मगर रेखा को अपने करीब फटकने तक नहीं दिया। कुछ माह बाद मलाइका के 3 बच्चे एक साथ हो गए, 2 रहमतें और एक नेमत। उसके आंगन में एक साथ उतरी थी, यानी 2 बेटियां और एक अदद बेटा। उस दिन रेखा बहुत बेचैनी से मलाइका के कमरे में आई थी और बच्चों को गोद में उठाकर चूमा था। मलाइका दर्द से बेहाल थी, वरना रेखा की इस जुर्रत पर उसे वो घर से निकाल देती। वो रेखा की ये जुर्रत देख ना सकी थी। अब अक्सर रेखा बच्चों को चोरी छुपे कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती थी। बच्चे 3 थे और मलाइका अकेली जान। 3 बच्चों को भला वो अकेली कहाँ संभाल सकती थी। रेखा कामयाबी से अपना खेल शुरू कर चुकी थी और शावेज और मलाइका को भनक तक नहीं लगी थी कि उसके बच्चे हराम चीजें खा रहे हैं। मलाइका ने बच्चियों के नाम हुरियां और हया रख दिए, जबकि बेटे का नाम जहान रख दिया। शावेज काम में मसरूफ होता था, मलाइका बीमार थी। बच्चों की देखभाल मुस्लिम मुलाजमा रहीमा बीबी कर रही थी और किचन की जिम्मेदारी भी रहीमा ही संभाल रही थी। ऐसे में रेखा को आसानी से मौका मिल जाता। वो बच्चों को कभी कभी अपने कमरे में ले जाती और बिल्कुल अपने बच्चों का सा ख्याल रखती। शावेज और मलाइका रेखा के कमरे में नहीं जाते थे। रेखा को घर के कोने वाला कमरा दिया हुआ था, जो कि सब कमरों से बड़ा और हवादार भी था। बच्चे रफ्ता रफ्ता रेखा से मानूस हो रहे थे। शावेज को इतना पता था रेखा हिंदू है। उसके कमरे में एक बुत भी मौजूद है और रेखा उस बुत के सामने अपनी इबादत करती रहती है। मलाइका जब संभली तो उसने शावेज पर जोर देना शुरू कर दिया। रेखा चूंकि हिंदू है और उसको बुरे वक्त में आपने पनाह दी, अब रेखा को आप हिंदुस्तान भिजवा दें, वरना दूसरी सूरत में मुझे रेखा को घर से निकाल देना होगा। शावेज ने रेखा से बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना साहब, आपका दिल इतना छोटा है, बस 2 वक्त की रोटी ही तो मांगी थी आपसे, वो भी आप नहीं खिला सकते। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे मार दें, मगर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मलाइका बीबी को मेरा हिंदू होना पसंद नहीं है। आइंदा मैं अपने कमरे से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी, और अगर मैं मलाइका बीबी की पसंद को मद्देनज़र रखकर मुसलमान भी हो जाऊं तो भी वो मुझे पिछली जिंदगी का ताना देना ना भूलेंगी। शावेज तो नरम दिल इंसान था, मान गया और फिर उसने मलाइका को भी समझा दिया। वक्त पर लगाकर एक बार फिर गुजरने लगा। वक्त का पहिया घूमता हुआ आगे बढ़ गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। मलाइका ने अब फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया था। शावेज की अपनी दफ्तरी मसरूफियात ज्यादा थी। इतने सालों में बच्चे रेखा से घुल मिल चुके थे। वो मलाइका की मौजूदगी में कमरे में बंद हो जाती और मलाइका को महीनों अपनी सूरत नहीं दिखाती। शावेज दफ्तरी मसरूफियात की वजह से अक्सर शहर से बाहर जाता था। वो रात को काफ़ी देर से घर लौटता। बच्चे अपने कमरे में सोते थे। मलाइका के कमरे के मुल्हिका कमरे के साथ ही उनका डेकोरेट कमरा था। जब सकूत छा जाता तब रेखा कमरे से बाहर निकलकर बच्चों के कमरे में आ जाती, मंत्र पढ़ना शुरू कर देती। वो हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करती थी। उसके हाथ में बड़ी सी मोमबत्ती होती
وہ صبح اذانوں سے پہلے اپنا عمل مکمل کرتی اور عمل مکمل کرنے کے بعد بچوں پر پھونکے مار کر چلی جاتی۔ بچے نیند میں ہوتے، بچوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ شاویز کی ترقی ہو گئی تھی، وہ کام کی وجہ سے اکثر دوسرے شہروں میں آنے جانے لگا۔ وہ کبھی کبھی رات بھی باہر گزار لیتا۔ ایک رات شاویز شہر سے باہر تھا جب وہ منحوس واقعہ پیش آیا۔ اگلے دن شاویز کو اچانک اطلاع ملی کہ اس کی بیوی ملائکہ کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ شاویز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لاش دیکھنے کے بعد تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ ملائکہ کا سر دھڑ سے الگ تھا، پیٹ اور سینہ چاک اور آنکھیں غائب تھیں۔ اس کا باقی دھڑ کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ملائکہ کو اتنے برے حال میں دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگا۔ ریکھا پہلے ہی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی، جیسے تیسے کر کے اسے کفن دفن کیا گیا۔ ریکھا کا بیان بڑا خوفناک تھا۔ اس نے سب کو یہی بیان دیا کہ رات کو ہولناک آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت ساری بدروہیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ آوازیں آدھی رات تک آتی رہی۔ پھر کچھ سائے مجھے دکھائی دیے۔ وہ سب سائے ملائکہ بی بی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر ملائکہ بی بی کی دردناک چیخیں رات گئے تک گونجتی رہیں۔ میں تو خود اتنا ڈر چکی تھی کہ ان کے کمرے میں بھی نہ جا سکی۔ شاویز کو ریکھا کی بات کا یقین کرنا پڑا، کیونکہ شاویز کو بھی اس گھر کی شروع کی راتوں کا علم تھا۔ آدھی رات میں ایسی ہی بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ملائکہ کی موت نے شاویز کی حالت دیوانوں کی سی کر دی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اسی طرح دیوانہ بنا رہتا اگر اگلا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ ملائکہ کے اندھوناک حادثے کو بمشکل چند ہفتے گزرے ہوں گے کہ ایک صبح شاویز کی آنکھ کھلی تو اسے غیر معمولی احساس سا ہوا۔ گھر کے لان میں 2 لاشیں اس کی منتظر تھی۔ ملازمہ رحیمہ بی بی ملائکہ والے حادثے کے بعد گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حیا اور حوریہ کے سر دھڑ سے الگ تھے۔ ان کے پیٹ چاک کیے گئے تھے اور دل نکالا گیا تھا۔ ان کا بھی وہی حال ہوا تھا جو ملائکہ کا ہوا تھا۔ اپنے پھول جیسے بچوں کو خون میں لت پت دیکھ کر شاویز کے دل پر جیسے تیز دھار چھریاں چل گئی تھیں۔ وہ کبھی حیا کو گود میں اٹھاتا اور کبھی حوریہ کو، اور ان کے معصوم وجود کو آنکھوں سے لگا کر چوم لیتا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اسے حیا اور حوریہ کی موت کا دکھ ملائکہ سے بڑھ کر تھا۔ ان معصوموں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک بار پھر ریکھا کا وہی بیان تھا۔ شاویز کو اس کے بیان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے بیان سے حیا اور حوریہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ جہان ان بھیانک اموات سے بہت ڈر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگا اور پھر وہ ریکھا کے پاس پایا جانے لگا۔ شاویز کا دل تو ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر کیوں؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر اس کیوں کا جواب اسے عنقریب ملنے والا تھا۔ شاویز بہت پریشان رہتا تھا۔ اسے بمشکل نیند آتی، وہ بھی قلیل وقت کے لیے۔ ایک روز آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے کسی عورت کے کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے اس آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ عورت تیز آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ شاویز اس آواز کے تعاقب میں چلتا ہوا ریکھا کے کمرے تک جا پہنچا۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ شاویز نے کی ہول سے اندر جھانکا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ریکھا نے سر کے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور دوپٹہ کمر پر کس کے باندھا ہوا تھا۔ وہ جنون کی حالت میں ایک مورتی کے سامنے ناچ رہی تھی اور بلند آواز میں کوئی منتر بھی پڑھ رہی تھی جو شاویز کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مورتی کے سامنے اس نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک ریکھا مورتی کے سامنے ناچتی رہی اور پھر وہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ اب وہ منتر نہیں پڑھ رہی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد ریکھا نے مورتی کے سامنے پڑا ہوا تیز دھار خنجر اٹھایا۔ خنجر کی نوک اس نے اپنی زبان سے لگائی، پھر جھک کر مورتی کے قدموں سے کسی بچے کو اٹھا لیا۔ بچے کو دیکھ کر شاویز کو 1000 وولٹ کا کرنٹ ضرور لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا جہان تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ چیخنا چاہتا تھا مگر وہ چیخ نہ سکا۔ اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کچھ نہ کر سکا۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، جیسے کہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ وہ صرف دیکھ سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ کر سکا۔ وہ صرف دیکھتا رہا۔ پھر ریکھا نے تیز دھار خنجر سے جہان کی گردن کاٹ دی۔ جہان بھی جیسے جادو کے زیر اثر تھا۔ خون کا فوارہ اٹھا اور مورتی پر پڑنے لگا۔
پھر خون میں کمی واقع ہوئی۔ ریکھا نے خنجر پھینکا اور خون پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی۔ وہ معصوم بچے کا خون کسی جوس کی طرح پی رہی تھی۔ شاویز بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ خون پینے کے بعد ریکھا اٹھی اور خنجر سے جہان کا سینہ چاک کر ڈالا، اور پھر جہان کے سینے سے دل نکال کر وہ چبانے لگی۔ پھر خنجر سے اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے، اور پھر اٹھ کر مورتی کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور پھر وہی منتر پڑھنے لگی۔ شاویز کے ساکت وجود میں حرکت پیدا ہو گئی۔ جب اس نے وہ دروازہ دھکیلا تو اب وہ کھل چکا تھا۔ شاویز نے جلدی سے وہی خون آلود خنجر اٹھایا اور ریکھا کی جانب بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ ریکھا پر وار کرتا۔ ریکھا پلٹی اور چیخی، رک جاؤ شاویز، کتیا کمینی حرام زادی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے سارے گھر کو مار ڈالا، میں نے تجھے پناہ دی، تو نے مجھے یہ صلہ دیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ میں چاہوں تو ابھی تمہارے جسم کے 100 ٹکڑے کر سکتی ہوں، مگر نہیں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ تم پر میرا قرض ہے۔ پھر ریکھا نے ایک منتر پڑھ کر شاویز پر پھونکا تو وہ خنجر شاویز کے ہاتھ سے غائب ہو گیا اور فضا میں لہراتا ہوا اس کی شیرک پر نمودار ہوا۔ میں تمہارے جسم کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہوں، ریکھا نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کون سا کام؟ شاویز منمناتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ ریکھا کے زیر اثر تھا۔ شاویز، تم نے اس گھر میں موجود مندر کو گرایا تھا، وہ ہماری دیوی کا تھا، اور وہ مندر گرنے پر دیوی ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ دیوی کو صدمہ ہے کہ ملیچ انسان نے اس کا گھر گرا کر اپنا گھر تعمیر کر لیا ہے۔ اب دیوی صرف ایک صورت میں راضی ہو سکتی ہے۔ دیوی کو تم نے ہی ناراض کیا تھا، اب تم ہی اسے راضی کرو گے۔ تم اپنا یہ گھر گرا دو اور دوبارہ یہاں مندر تعمیر کرا دو۔ دیوی خوش ہو جائے گی اور پھر شاید میں تمہاری جان بخش دوں، ورنہ میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بے شک تو میری زندگی عذاب بنا دے، بے شک مجھے بھیانک موت مار دے، مگر میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں اپنا گھر گرا کر دیوی کا مندر تعمیر کرا دوں۔ میں مر تو جاؤں گا، مگر تیری دیوی کا مندر کبھی تعمیر نہیں کراؤں گا۔ شاویز، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، تم نے مجھے گھر میں پناہ دے کر بہت برا کیا تھا۔ میں 4 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ تمہیں ایک چھوٹا سا سبق ضرور سکھاؤں۔ سبق سیکھنے کے بعد تم میری بات پر غور کرو گے اور گھر گرا کر یہاں دوبارہ مندر تعمیر کراؤ گے، ورنہ میں بہت شکتیشالی ہوں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں 2 دن بعد واپس آؤں گی، اور واپس آنے کے بعد میں یہاں تمہارا گھر نہ دیکھوں۔ اور پھر چشمے زدن میں ہی ریکھا شاویز کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ شاویز کو بہت غصہ تھا، اسے رہ رہ کر اس وقت پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے اس پلید وجود کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ کتیا حرامزادی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے انتقام لے کر رہوں گا۔ شاویز جہان کی لاش سے صبح تک لپٹ لپٹ کر روتا رہا، اور پھر اگلے دن اس کو دفن کر دیا گیا۔ ریکھا 2 دن کے بعد بھی نہیں آئی۔ شاویز 2 دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ شام کی اذان جب اس نے سنی تب مسجد چلا گیا۔ اس نے خشوع خضوع سے نماز پڑھی، سب لوگ مسجد سے چلے گئے، مگر وہ مسجد میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ عشاء ہو گئی۔ وہ اللہ کی یاد میں گم تھا۔ عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی، اس کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ مسجد کے امام صاحب اس کے پاس آئے۔ سلام دعا کرنے کے بعد امام صاحب نے اسے گھر نہ جانے کی وجہ پوچھی تو شاویز رونے لگا، اور پھر شاویز نے کھل کر امام صاحب کو ساری حقیقت بیان کر دی۔ امام صاحب نے اس کی ساری بات سنی، پھر تحمل سے بولے، میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں اللہ سے انسان اور شیطان سے بچاؤ کی دعا مانگی گئی ہے۔ مصیبتیں، مشکلات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور شیطان ان مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ شاویز، تم پر یہ جان لیوا مصیبت اس وجہ سے نازل ہو گئی ہے کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ تم نے احکام الہی سے منہ موڑ لیا تھا اور ایک شیطان کے چیلے کو گھر میں پناہ دی تھی۔ تم نے نماز بھی چھوڑ دی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا تھا۔ تم نماز قائم کرو اور کلام پاک کی تلاوت کو روزمرہ زندگی کا حصہ بناؤ، یہ شیطانی بلائیں بھاگ جائیں گی۔ تم یہ صورت ذہن نشین کر لو، جب وہ شیطانی عورت سو جائے تب تم نے یہی صورتیں 21 مرتبہ پڑھنی ہیں اور اس عورت پر پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل تم نے 3 دن تک کرنا ہوگا، اور باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنا،
اور دن میں تلاوت قرآن پاک بھی کرنا۔ گھر میں جب صبح کے وقت فارغ ہو اسی صورت کا ورد کرتے رہنا۔ 3 دن بعد اس عورت کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر بغیر شیطانی طاقت کے وہ ایک عام عورت بن جائے گی۔ تب تم اس عورت پر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے عبرت کا نشان بنا دینا۔ جب وہ جل کر خاک ہو جائے تو اس کی راکھ دریا میں بہا دینا اور اس کے کمرے میں موجود مورتی کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا، اور جہاں وہ غلیظ عورت رہتی ہے اس کمرے کو دھو لینا۔ بعد میں بچوں سے ختم القرآن کرانا۔ امام صاحب کی باتیں سن کر شاویز کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آنے لگی تھی اور وہ صورت کو ذہن نشین کر کے گھر چلا گیا۔ اب اسے ریکھا کا انتظار تھا۔ اور پھر آدھی رات کے وقت ریکھا آ گئی۔ وہ بہت غیظ و غضب میں لگ رہی تھی۔ شاویز، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ریکھا، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں اتنا بڑا مندر تعمیر کر سکوں۔ شاویز کو اب جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا تھا۔ یہ بات تمہاری صحیح ہے، میں تمہیں سرمایہ فراہم کر دوں گی۔ ریکھا شاویز کی بات پر خوش ہو گئی۔ مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے، شاویز بولا۔ کیسا مسئلہ؟ ریکھا چیخی۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اگر میں یہاں مندر تعمیر کراؤں گا تو پورے شہر اور محلے کی مخالفت کا سامنا مجھے کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا حل نکالوں کہ کسی کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تم سے اپنی زندگی بھی بخشوا لوں۔ مجھے 1 ہفتے کی مہلت درکار ہے۔ 1 ہفتے کے اندر تم کون سا تیر مار سکو گے؟ ریکھا فکر مندی سے بولی۔ اگر میں کوئی حل نہ نکال سکا تو 1 ہفتے کے بعد میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ زندگی بچانے کی خاطر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا تو میں پی لوں گا، شاویز بولا۔ اب تم نے پتے کی بات کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنی شکتیوں سے تمہیں سرمایہ فراہم کر دوں گی۔ 1 ہفتے کے بعد تم نے گھر گرا کر مندر کی تعمیر شروع کروانی ہے۔ اور یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی رات شاویز نے قرآنی صورتیں پڑھنا شروع کر دی اور 21 مرتبہ پڑھ کر ریکھا پر پھونک ماری۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر سارا دن وہی صورت پڑھتا رہا۔ صورت پڑھنے کی برکت سے ریکھا کا دھیان اس سے ہٹ گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد ریکھا کی ساری خفیہ شیطانی طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک عام سی عورت بن چکی تھی۔ اس کی تمام طاقتیں ختم ہونے کے بعد اس کا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ صبح جب ریکھا اٹھی تو شاویز کو اپنے سر پر کھڑا پایا۔ شاویز کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کا بھرا ہوا گیلن دیکھ کر اچنبے کی حالت میں شاویز کو دیکھنے لگی۔ کیوں میرے سر پر کھڑے ہو؟ وہ بولی۔ تجھے آئینہ دکھانے کے لیے۔ شاویز کے دوسرے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ اس نے جھٹ سے آئینہ ریکھا کے چہرے کے سامنے کر دیا تو اپنی کری صورت آئینے میں دیکھ کر ریکھا شدت سے چیخی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تم میرے سامنے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو میں کیوں تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا؟ لعنتی عورت، تیری موت پر تو تیرا ساتھی شیطان بھی جشن منائے گا۔ آج میں تجھے جہنم واصل کر دوں گا، کمینی ڈائن عورت۔ پھر شاویز نے پلک جھپکتے میں ہی تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ شاویز، مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے، میں نیک بن جاؤں گی، میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، تو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گی۔ وہ گھگھیانے لگی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے کمینی، عادت تو بدلتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ معافی اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، توبہ کا دروازہ اب تیرے لیے بند ہو چکا ہے۔ شاویز کو اس پر رحم آتا بھی تو کیسے؟ وہ اس کی عزیز از جان بیوی اور اس کے گلشن کے 3 پھول جیسے بچوں کو اس بدذات ڈائن نما عورت نے اپنی خواہش ناتمام کی بھینٹ چڑھا دیے تھے۔ شاویز نے اب اسے آگ لگاتی تھی، وہ جلتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ اسے جلتا دیکھ کر شاویز کے دل میں سکون کی لہریں اتر گئی۔ اس کے جلنے کے بعد شاویز نے اس کی راکھ کو ایک پوٹلی میں باندھ لیا اور ساتھ ہی کمرے میں موجود مورتی کو توڑ ڈالا، اور پھر اس کے بعد اس عورت کی ایک ایک چیز جلا کر خاکستر کر دی اور پھر اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد 3 سال تک شاویز نے دین کی خدمت کی۔ پھر امام صاحب کے کہنے پر اس نے دوسری شادی سمرین نامی لڑکی سے کی، جو حافظ قرآن اور بہت بڑی معلمہ تھی۔ وہ اگرچہ غریب تھی مگر صوم و صلات کی پابند تھی۔ وہ شاویز کی زندگی میں بہار بن کر آ گئی تھی۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاویز کو چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا تھا۔ سمرین نے اس کا نام سکندر رکھا۔
اب شاویز کی زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون تھا، مگر وہ اپنی پچھلی زندگی کو کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ اس کا اندازہ سمرین کو اس صورت میں ہوا کہ شاویز اپنے بیٹے سکندر کو کبھی کبھی بے خیالی میں جہان جہان کے نام سے پکارتا اور اسے چومتا رہتا۔ سمرین یہ دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش تھی۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔